عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام شعبان شهري ورمضان شهر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان و کرم اور فضل کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو چند منٹ کے لیے جو ہے اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی. دعا کیجیے اللہ رب العزت تا عمر جو ہے اپنے گاؤں کی مسجد کو آباد کرنے کی فکر اور توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، جب رمضان قریب آنے والا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھا کر 7 باتیں نصیحت کے طور پر فرمائی. 7 باتیں جو بڑا غور سے سننے کی بات ہے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے مجموع کو بٹھایا. عنقریب رمضان آنے والا تھا اور 7 باتیں بتائی. ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ رمضان جو آ رہا ہے یہ برکتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں کیا کرو؟ برکتوں کو سمیٹو. ایسے اللہ رب العزت ہر مہینے کو برکت والا بنایا، لیکن اس مہینے کو بہت زیادہ برکت والا، اور برکت سے ہی گھر بنیں گے. لوگوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ زیادہ پیسے ہو تو بات بنے، لیکن شریعت اور اس دنیا کو وجود میں لانے والی ذات کہتی ہے کہ برکت ہوگی تو بات بنے. پریشانیاں ختم جو ہوگی وہ پیسوں سے نہیں ہوگی، وہ برکت سے ہوگی. گھریلو حالات جو بہتر ہوں گے وہ برکت سے ہی ہوں گے. لیکن لوگ ایسا سوچ کر کے بیٹھے ہیں تو پیسے ہیں تو سب کچھ ممکن ہے. ان کی ادنا اور بہت گھٹیا سوچ. لوگ ایسا کہتے ہیں، اور حالانکہ میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہو تو سب کچھ لے سکتا ہوں، لیکن نہیں. ایک انسان کے پاس کروڑوں پیسے ہیں، لیکن آپ بتائیے اس کو اگر روزانہ نیند لانے کے لیے نیند کی گولی کھانی پڑے تو کیا وہ اس پیسوں سے خوش ہے؟
ایک انسان اربوں پتی ہے لیکن اسے ہمیشہ پیٹ میں دکھتا رہتا ہے، پیٹ میں جو ہے ایک بیماری ہے، تو کیا وہ اپنے پیسوں سے خوش ہے؟ ایک انسان اربوں پتی ہے، اس کی بچی کی طلاق ہو گئی، کیا وہ خوش ہے؟ 10,000 ایک انسان کماتا، 20,000 ایک انسان کماتا، 30,000 کماتا، لیکن اس کی زندگی، اس کی صحت میں برکت، اس کے گھر میں برکت، اس کے باغات میں برکت، یہ کروڑ پتی، یہ ارب پتی۔ تو بات جو بنیں گی وہ برکت سے بنیں گی، اور جو مہینہ جو آنے والا ہے وہ برکت کا مہینہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برکتوں کو سمیٹو، پیسے کمانے کے مہینے نہیں آ رہے بلکہ برکتوں کو سمیٹنے کے مہینے۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ برکت والا مہینہ آ رہا، اور فرمایا کہ بکریاں 1-2 بچے دیتی ہیں اور کتیاں تقریباً 8-10، لیکن ریوڑ کس کے نظر آتے؟ بکریوں کی ریوڑ میں۔ تو برکت کس میں ہے؟ بکریوں میں۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں برکتوں کو سمیٹو، کوشش کرو کہ اس کی برکتوں سے محروم نہ ہو۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے متوجہ ہوتے ہیں، یعنی توجہ پر، ایسے تو متوجہ پورے سال ہوتے ہیں لیکن خاص طور سے رمضان میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں لیکن خاص آپ کی طرف متوجہ ہوں، اس کی بات الگ ہے۔ تو ہر بندے کی طرف سے خاص طور سے اللہ رب العزت متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور جو ہے آپ سے بات کرے اور آپ اس کی طرف توجہ نہ دے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ آپ کہیں اور دیکھ رہے ہو، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، تو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ اس مہینے میں جو آنے والا ہے عنقریب، جس کے بارے میں ہم سب کو کچھ پتہ نہیں، تو بتایا کہ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ متوجہ ہے لیکن بندہ متوجہ نہ ہو تو کتنی محرومی کی بات۔ تیسری بات فرمائی، 2 نصیحت۔ پہلی بات کہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جو بھائی ادھر ادھر ہے وہ اندر تشریف لے آئے۔ تو پہلی نصیحت تھی کہ برکتوں والا مہینہ، دوسری نصیحت تھی کہ یہ اللہ رب العزت متوجہ ہوتے ہیں۔ اب تیسری نصیحت فرمایا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سامنے بٹھا دیا۔ ایک تو ہوتی ہے برکت اور ایک ہوتی ہے رحمت، اس میں فرق ہوتا ہے۔ برکت اللہ رب العزت کے مومن بندوں کے ساتھ خاص ہے اور رحمت عموم کے ساتھ خاص ہے، چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو، رحمت بنا کر بھیجا، ہر ایک کے لیے۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص، پورے سال بھی رحمت ہوتی ہے لیکن اس مہینے میں اپنی نزول خاصہ عطا فرماتے ہر بندہ۔ تو کیا کرو، اس مہینے میں اپنے اپنے حصوں کی جو رحمت ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، لاپرواہی مت کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے رمضان سے جو ہے پہلے تھے اس دنیا میں
اگرچہ ہماری نظر میں نہیں ہے، کیا گارنٹی ہے کہ ہم اگلا رمضان بھی دیکھ سکیں؟ کتنے لوگ ہیں ایسے ہمارے گاؤں میں جو اس بار رمضان دیکھ پائیں گے لیکن آئندہ رمضان نہیں دیکھ پائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اس کی ہم تیاری کریں؟ کچھ ہی تو ہوں گے، یا ہو بھی نہ شاید۔ ایسا فتنوں کا زمانہ چلا ہے کہ یہ باتیں ہوتی ہی نہیں اب۔ تو کیا کرو، اس مہینے کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تیسری بات فرمائی، پہلی برکت، دوسری بات کہ اللہ رب العزت متوجہ، تیسری بات کہ اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چوتھی بات فرمائی کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ ایسے تو ہمیشہ معاف کرتے، لیکن رمضان میں مکمل معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بے شمار گناہ ہم سب کے۔ اتنے گنہگار ہیں ہم کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مسجد کے صحن کے اندر چلے جائیں۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو بتائیں۔ یہ گنہگاری کی علامت ہے کہ انسان کو مسجد سے بالکل محروم رکھا جائے۔ ہم سب گنہگار ہیں۔ اگر میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کا ولی ہوں، نہیں۔ بولنے والا بھی گنہگار، سننے والا بھی گنہگار۔ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنے عیوب ہیں ہمارے اندر۔ بولنے میں غلطی ہوتی ہے، سننے میں غلطی ہوتی ہے، دیکھنے میں غلطی ہوتی ہے، بیچنے میں غلطی ہوتی ہے، خریدنے میں غلطی، تو ہر قدم پر ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس سے کیا کرو، اللہ سے مانگو۔ پورے رمضان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ دعا فرماتی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، اتنی نیک عورت ہونے کے باوجود پورے رمضان دعائیں کرتی۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کا خدا، ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں یا ہم کتنے بدکار ہیں۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے۔ تو کیا کرنا ہے، اس مہینے کی قدر کرنی ہے اور اس میں معافیاں مانگنا۔ تو مانگو، کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ پریشانیاں ختم کرنے والا اللہ ہے، ملک کے حالات کو بنانے والا اللہ ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات، مسلمان جو ہے حالات سے گھرے ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آخر ہم پر نصرت الہی کیوں نہیں ہوتی ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتی ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو شرع و سنت کے موافق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو حق بولنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ سب نہیں ہے ہمارے اندر۔ اسی وجہ سے ہماری شریعت بھی کمزور ہے، اور ہمارے نوجوان بھی بزدل ہیں، کمزور ہیں، اور ہمارے رہنما بھی کمزور ہو گیا آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، کام ہمارے غیروں کی طرح ہے تو ذرا بتائیے، صحابی ہماری مدد کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ہوگی؟ کبھی ممکن ہو سکتی ہے؟
مدد چاہتے ہیں ہم صحابہ کی طرح اور کام کریں ہم اپنی مرضی کا، یہ ممکن ہے کیا؟ اس کا واحد علاج کیا ہے؟ ہم سب بیمار ہیں، اپنے معاشرے کا ہم سب بیمار ہیں۔ واحد علاج یہی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، ہم سب بیمار ہیں، واحد علاج ہے کہ اللہ سے مانگے، توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، پھر نصرت الہی ہوگی، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ تو میں نے 4 باتیں بتائی ابھی تک کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو رمضان آنے سے پہلے 7 باتیں بتائی، ان میں سے 4 ہو گئی۔ 5ویں بات جو بتائی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو ہے سخی کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے، سخاوت کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے۔ تو تم کیا کرو؟ اپنے اندر سخاوت کا مادہ پیدا کرو۔ اگر کسی کو افطار بھی کراؤ تو خوش ہو کر کے کراؤ، اور ایسوں کو کھلاؤ جس کو کوئی نہیں کھلاتا، اور صدقہ کرو تو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے دو اس کو، احسان مت سمجھو بلکہ اس کا احسان سمجھو جو لینے آئے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اپنی سعادت سمجھو۔ اور بہت کم لوگ ہیں جو ان کو کھلانا چاہتے ہیں جن کو کوئی نہیں کھلانا چاہتا، اپنوں میں جو کھلا دیا پلا دیا، ہاں نام ہو گیا، چلو بھائی چھٹی۔ تو ایسوں کے اوپر خرچ کرو جس کے اوپر کوئی نہیں کرنا چاہتا، اور کوئی اگر آ جائے مانگنے والا، یا ابھی رمضان کا مہینہ ہے تو مدارس والے گردش کریں گے، آئیں گے، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم مدارس کو مضبوط کریں پیسوں کے اعتبار سے، تاکہ جو وہاں سے رہنما، جو قائد پیدا ہو، آپ کے حقوق کے لیے بات کرے، آپ کی آخرت کی فکر کرنے والے بنے۔ لیکن یہ سب علم نہیں ہے آج کل لوگوں، اگر ہے بھی تو اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ تو اس کو کیا کرو، پیار سے جو ہوتا ہے آپ سے دو، اس کے ہاتھ کو مضبوط کرو۔ مدارس والوں کو، آپ کے زکوٰۃ کا سب سے زیادہ اگر مستحق کوئی ہے تو وہ یہ مدارس والے ہیں، ان کو دیا کرو۔ جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں احادیث، جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں ہوا کرتی ہے، وہاں پر دیا کرو۔ 6ٹھی بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت جب رمضان آتا ہے تو اپنے بندوں پر فخر محسوس کرتے ہیں، فخر جتاتے ہیں، فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ، اتنی سخت دھوپ ہے اس کے باوجود روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا پانی سب کچھ اس کے گھر میں ہے، اس کے باوجود میری خاطر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فخر فرماتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم اپنا کام چھوڑ دو اور روزے دار جو دعا کرے اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ رب العزت ہی پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے، اللہ رب العزت ہی خوشیاں دینے والا ہے، اللہ رب العزت ہی حالات کو بنانے والا ہے، اللہ رب العزت ہی آپ کو عزت کے مقام پر کھڑا کرنے والا ہے۔ واحد اللہ کی ذات ہی ہے کہ جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، باقی پوری دنیا ہی ناراض ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگو۔ اللہ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے بندوں پر کہ اس نے روزہ رکھا ہے، دن کی گرمی میں روزہ رکھا ہے، رات میں قیام کر رہا ہے، 20 رکعات کی تراویح پڑھنے کے لیے ہمت جٹا کر کے کھڑا ہوا ہے، تو فخر محسوس کرتے ہیں۔ کاش کی یہ باتیں سمجھ میں آئے۔ کتنے مسلمان ہیں ہمارے گاؤں میں؟ اب رمضان آئے گا، حالات دیکھ لیجئے گا،
تو رمضان میں جب اللہ رب العزت کے بندے روزے رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو جیسے ایک باپ بولتا ہے اپنے بیٹے کے لیے میرا لڑکا تھا جس نے یہ کمال کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے بولتے ہیں کہ یہ میرا بندہ تھا جو مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے رات میں قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ اور ساتویں بات جو فرمائی ہے، آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ تم اس مہینے میں نیکی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کتنا پیچھے چھوڑ دیتے ہو، یعنی تمہارے اندر کتنا شوق ہے، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، تمہارے شوق، تمہارے جذبہ کو دیکھتے ہیں۔ جیسے سیزن آتا ہے آپ کے ہاں سپاریوں کا سیزن، تو ہر کوئی ایک دم لگ جاتا ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ میری جو ہے بڑی پونجی بنے، بڑی رقم بنے۔ سیزن آتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے ہر ایک کو، اسی طریقے سے کپڑے والے کو خوشی ہوتی ہے جب سیزن آتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک مسلمان کو خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، ہم سے جو بنے گا ہم اس کو کرنے کے لیے ذہنی اعتبار سے تیار ہے، بدنی اعتبار سے تیار ہے، مالی اعتبار سے تیار ہے، ہر اعتبار سے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرے کون سے بندے نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم سب کا یہ نظام الاوقات ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیں۔ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کا تعلق رمضان سے کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کئی دور فرماتے تھے، ایک ایک رات میں مکمل قرآن پڑھ دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کا نزول ہوا تھا۔ تو یہ شوق پیدا ہو، مستورات میں شوق پیدا ہو، گھروں میں بچوں کو شوق پیدا ہو، ایک کمپٹیشن ہو کہ اس نے اتنا ذکر کیا، اس نے اتنی تلاوت کی، میں اتنا کروں، وہ اتنا کیا، ایک شوق پیدا ہو ہمارے اندر، یہ ماحول بنایا جائے۔ جب نظام الاوقات بنائیں گے تبھی جا کر کے ہوگا کہ رمضان آنے والا ہے، کہ اتنے بجے سو کر اٹھنا ہے، اتنے بجے جاگنا ہے، اتنے بجے کام کرنا ہے، اتنے بجے نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کو جانا ہے، اتنے بجے تلاوت کرنی ہے۔ یہ نظام الاوقات جب بنے گا تب جا کر کے اس مہینے کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے، ورنہ ایسا ہی ہے۔ اور یہ جب ہوگا جب نیت ہوگی، اگر نیت ہی نہیں تو بیکار ہے۔ تو میرے دوستو، نیت کرو، کوشش کرو، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے تیار کرو، تاکہ جو ہے اس مہینے کی جو برکات ہے، جو اس مہینے کی رحمتیں ہیں، اس مہینے کے جو وعدے ہیں اللہ رب العزت نے جو کیے، تاکہ اس سے ہم محروم نہ ہوں۔ آخری بات جب حضور نے فرمائی اور جب اپنی بات ختم کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ تھا وہ سخت ہو گیا، ایک شدت میں آ کر کے بولنے لگے، ایک چہرے میں ایک غصہ کا آثار نمایاں ہونے لگا۔ صحابہ ایک دم سترک ہو گئے کہ آخر ایسی کون سی بات آنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یاد رکھنا، بدنصیب ہے وہ شخص، محروم ہے وہ شخص جس نے اس مبارک مہینے کو پایا، اس کے باوجود اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اخیر میں یہ بات فرما کر اللہ کے نبی نے اپنے بیان کو مکمل فرمایا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے اتنی قیمتی نصیحت اپنے صحابہ کو فرمائی، اور صحابہ نے اس مہینے کو ویسا ہی کر کے دکھایا جیسا اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی، اور انہوں نے اس مہینے کو قیمتی بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں بھی ایمان کی نعمت اور دولت حاصل ہے، تو ہمیں ابھی سے ہی ذہنی اعتبار سے ہمارے جوانوں کو یہ امنگ پیدا ہو کہ رمضان آنے والا ہے، یہ تذکرہ ہو
یہ ایک جوش ہو کہ ہم نے دنیا بہت کمایا ہے اور اللہ نے بہت دیا ہے، تھوڑی بہت طاقت اگر نماز میں چلی بھی جائے تو یہ تو اللہ کا حق بنتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی جو ہے اکبریت پہ، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، یا بڑھوتری بھی نہیں ہوگی۔ بس ہر وقت اور ہر زمانے کے حساب سے انبیاء آئے، انبیاء کا دور ختم ہوا، اب جو ہے علماء، مشائخین اعظام اور ہم جیسے چھوٹوں کو آپ نے رکھ لیا ہے، تو ان کی ایک ذمہ داری بن گئی کہ وہ بتاتے رہے آپ کرے نہ کرے یا آپ کو اختیار۔ تو میرے دوستو ان باتوں کو سمجھیں، اور آنے والا جو مہینہ ہے انشاءاللہ ذہنی اعتبار سے سبھی نیت کرے کہ انشاءاللہ اس مہینے کو قیمتی بنائیں گے، گھروں کے ماحول کو سدھاریں گے، قرآن پڑھنے والے بنیں گے، نماز پڑھنے والے بنیں گے، قرآن پڑھوانے والے بنیں گے، اور نظام الاوقات کو بہتر بنانے والے بنیں گے۔ اگر آپ ہی کچھ چنندہ لوگ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارا یہ بیان کرنا اور ہمارا یہ بولنا الحمدللہ اللہ نے قبول کر لیا۔ تو انشاءاللہ سبھی حضرات میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے، اللہ مجھے اور آپ کو 100% ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت پڑھو۔